کہ وہ ایک ٹیڑھی کھجور ابھی آندھی آئے گر جائے، یقین و ایمان کی پختگی سنیے کیسی ہے، اس کے فرمان کے اندر برکت کیسی ہے۔ اور پنجابی کے ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ سونے نبی دا فرمان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث رداء الشرف والتعظیم وعلا ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وخصہم من بین حملۃ الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وصحابتہ المہدیین الاخیار وآلہ الطیبین الاطہار کلہم اہل الحدیث من الابرار۔ اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعلیت درجتہ فی العلیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ شرک و بدعت ہے گہری کھائی جس سے ہم ڈراتے ہیں، دور رہو ان رستوں سے جو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ سچ ہے بھائیو راہ جنت ہم سب کو دکھلاتے ہیں، اور قرآن حدیث کی دعوت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ اہل الحدیث اصحابۃ الحق فازوا بدعوت سید الخلق۔ اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث راہ روان صدق و صفا کا جادہ و منزل لیلائے سنت کے محمل اہل حدیث۔ مجھ سے پہلے بڑے جوش، جذبے اور ولولے کے ساتھ دلائل و براہین کی روشنی میں میرے بھائیوں نے اسی دعوت کا تذکرہ کیا جو دعوت انبیاء کرام کی اور خاص کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔
ذوقار سامعین، مسافر کی حیثیت سے درخواست ہے کہ جتنا وقت بھی آپ سے میں ہم کلام یا آپ مجھ پہ شفقت فرمائیں سماعت کی، اللہ کی توفیق سے آپ سے یہ وعدہ رہا کہ جس طرح میرے بھائیوں نے پہلے آپ کا وقت ضائع نہیں کیا، اس طرح میں بھی آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سننے سنانے کے بعد ایک عزم اور حوصلے کے ساتھ اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ پنجاب والا تو ثانی لانا انشاءاللہ میں علماؤں گا، انشاءاللہ آپ کو بیدار کر کے پھر نعرہ میں لگاؤں گا، جواب آپ دیں گے اور انشاءاللہ میں بھی ساتھ میں جواب دوں گا۔ ایک نعرہ گوندل صاحب کے خطاب میں ادھر سے آیا، یہ جہاد کے انداز میں نعرہ لگایا جانا پھر وہ جذبہ ہونا چاہیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے دل اور جذبات اس کے مطابق ہو جو زبان پہ آئے۔ انشاءاللہ ماحول ایسا بنے گا، وہ جذبہ وہ انداز جو اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا، جو ہمارے لیے سیرت کا کردار کا درجہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کرتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ پھر کہتے نہیں تھے، اس پر عمل کر کے بھی دکھاتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم کی تخلیق فرمائی۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اکتب، قلم لکھ۔ قلم نے سوال کیا ماذا اکتب، اللہ جی میں کیا لکھوں؟ اللہ کا حکم ہوا اکتب مقادیر الخلق حتی تقوم الساعہ، میری مخلوقوں کے بارے میں لکھ، یہاں تک لکھنا شروع کر ازل تا ابد۔ قلم جو میری مخلوقیں ہیں، آج کے بعد قیامت تک جو بھی میری مخلوق ہوگی میں تجھے لکھواتا ہوں۔ اللہ لکھواتا چلا گیا، قلم لکھتا چلا گیا۔ لوح محفوظ، یہ قرآن حکیم آپ کے اور میرے سارے معاملات، جمی مخلوقات کے معاملات، ابتدا سے انتہا تک، من البدایا الی النہایا لکھے گئے۔ یہ قرآن پاک بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن پاک لوح محفوظ کے اندر موجود۔ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کو لکھوایا۔ ساری لوح محفوظ کا تذکرہ نہیں، صرف لوح محفوظ کا ایک صفحہ، ساری زمینیں اور آسمان مل کر لوح محفوظ کے ایک صفحے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ پتہ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ سے بڑا کائنات میں کنتم خیر امہ، آپ سے بڑھ کر بہترین امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا،
جو منہج، جو طریقہ، جو چیز اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی، امتا وسطا لتکونوا شہداء، یہ امت جو ہے بڑی امت، یہ امت جو ہے درمیانی امت، یہ امت جو ہے خیر امہ، یہ بہترین لوگوں کی وہ امت ہے جس کے بارے لوح محفوظ کے درمیان میں اللہ رب العزت نے لکھوایا. اور آپ کتنے نصیب والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوح محفوظ کے درمیان میں اللہ رب العزت نے اس امت کا تذکرہ کیا، اس مقدس اور محترم مسلک کا تذکرہ کیا. آپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہی نہیں فرمایا، رب العزت نے آپ کے ساتھ اپنی ذات قدسیہ کا بھی تذکرہ فرمایا. الفاظ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ دین الاسلام ومحمد عبدہ ورسولہ. صبح 3 مرتبہ یہی تذکرہ عادی بن جائے، شام کو 3 مرتبہ یہی تذکرہ عادی بن جائے. لا الہ الا اللہ وحدہ دین الاسلام ومحمد عبدہ ورسولہ. صبح ہوئی آپ کی مبارک پاکیزہ زبان سے نکلتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. 3 مرتبہ شام کو نکلتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام وبمحمد نبیا. آپ 3 مرتبہ صبح رب کی رضا پہ راضی، اس کی الوہیت پہ راضی، محمد رسول اللہ کی رسالت پہ راضی، دین اسلام پہ راضی. آپ ان جملوں کو ادا کرتے ہیں، شام کو بھی ادا کرتے ہیں. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا، سب سے حساب ہوگا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مجھ پہ راضی رہنے والے، دین اسلام پہ راضی رہنے والے، میرے نبی کی رسالت و نبوت پہ راضی رہنے والے، تو مجھ پہ راضی تھا، آج حشر میں تجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت کا ٹکٹ عطا فرما کر میں تجھے راضی کر دوں گا. یہ سبحان اللہ اکثر پنجاب کے اندر خطباء کرام کے لیے ڈیزل پاور کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ آیت جیسے مکمل کرتا ہے اسی وقت سبحان اللہ کی ٹھال آتی ہے. حضرات یہ سبحان اللہ بڑا کمال، بڑا اعلیٰ کلمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ سبحان اللہ کی برکت اتنی زیادہ ہے، دل سے انسان کہتا ہے سبحان اللہ، اس کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر پھلدار کھجور کا اضافہ فرما دیتا ہے. اور پھر جسے اللہ جنت کی کھجور عطا فرمائے گا، جنت کی زمین عطا فرمائے گا، اسے یقیناً اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا. مسند احمد کی ایک روایت بیان کر کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک شخص آیا، سونے بڑا دکھی، مصائب کا مارا ہوا، پریشانیاں ہیں، تلخ بہت بندہ و مزدور کے اوقات. اللہ کے نبی جی میں مزدوری کے نکل جاتا ہوں، پھر جب لوٹتا ہوں گھر آتا ہوں مسائل پیچھا نہیں چھوڑتے. میرے ساتھ والا مال و زر والا زمین والا، میں چھوٹی سی کٹیا میں رہنے والا، ایک ٹیڑھی کھجور ہے، وہ ٹیڑھی کھجور ہے اس کی زمین کے اندر، مگر وہ جھکی ہوئی کھجور، وہ ٹیڑھی کھجور تنا اس کی زمین کے اندر ہے، وہ جھکی ہوئی کھجور ہے. اللہ کے نبی جی میں اس کے ساتھ اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ
اس کو مزید بلند کرنے کے لیے جب بلند کرنے لگا، اس کی ٹیڑھی کھجور جھکی ہوئی میری دیوار کے سامنے آتی ہے۔ وہ بڑا طاقتور ہے، بڑا باروب شخص ہے۔ میرے بچے جب گھر میں دیکھتے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، مجھے مزدوری ملے نہ ملے، وہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بھوکے ہوتے ہیں، جب پیاس اور بھوک ستاتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، پھر ایسا ہوتا ہے اگر کھجوریں پکی ہوئی زمین پر گر جاتی ہے وہ اکٹھی کروا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی جی یہاں تک بھی ہوتا ہے، کبھی وہ آتا ہے میرے بچوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے، آپ تو بات میری حد سے بڑھ گئی، ایک تو مجھے کام نہ ملا، مزدوری نہ ملی۔ اللہ کے نبی جی جب میں گھر میں حاضر ہوا، زمین پہ کچھ کھجوریں پکی ہوئی گر گئی، میرے بچے نے اٹھا کر کے کھجور کو اپنے منہ میں رکھا، مٹی بھی لگی ہوئی تھی، ایسے میں یہ شخص آیا، اس نے میرے بچے کے حلق کے اندر انگلی ڈال کر کے باہر نکالی۔ کائنات کے امام جی پھر میرے بچے کو مارنا شروع کر دیا، وہ آنسوؤں کے ساتھ رو رہا تھا، اور اللہ کے نبی جی میں اس دکھڑے کو دیکھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، میرے دکھ کا مداوع کیجئے، میرے پڑوسی کو، زمیندار کو، جگیردار کو سمجھائیے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہا اگر یہ ٹیڑھی کھجور تو اس کو دے دے، میں تیرے ساتھ جنت کی کھجور کا وعدہ کرتا ہوں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ۔ بدبخت تھا، جہنم کا ایندھن بننا اس کا مقدر تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یہ زمیندار، اس زمین کا مالک بدبخت انکار کرتا ہے، خاندانی کھجور میری مجبوری ہے میں نہیں دے سکتا، انا سامنے آ گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ٹیڑھی کھجور دے دے، میں تیرے ساتھ جنت کی کھجور کا وعدہ کرتا ہوں۔ انکار کیا، چلا گیا۔ مجمع کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، نام ہے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے صحابی ہے۔ کہا سونے یہ ٹیڑھی کھجور کے ساتھ سودا اس کے ساتھ تھا یا جو بھی کھجور لے کر دے دے یہ سودا اس کے ساتھ بھی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرماتے ہیں جو بھی لے کر دے دے یہ سودا اس کے ساتھ بھی ہے۔ اٹھے، کمال منظر ہوگا، گئے اس کے پاس، اس کے محل نما گھر کے دروازے پہ دستک دی، باہر آؤ، جو ٹیڑھی کھجور کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انکار کر دیا، میں تجھ سے یہ کھجور لے کے جاؤں گا۔ وہ بات تو مشہور ہوتی ہے ٹکر کا معاملہ، ٹکر کا معاملہ، اور میں اکثر دعا کیا کرتا ہوں اللہ علماء کرام کو، دین والوں کو، دین کا بیان کرنے والوں کو خاص کر کے اتنے وسائل عطا فرما، تیری بات کرتے ہوئے ان کے ہونٹوں پہ جنبش نہ آئے، ان کے ہاتھ کپ کپائے نہ، جو اللہ کی رضا کے لیے بات ہو، اس کے رسول کی بات ہو، حق کو برملائے، اس کو سامنے لوگوں کے رکھے اور دنیا والوں کو بتا دے حق لا شریک ہے، باطل دوئی پسند، شرکت میان حق کو باطل نہ کر قبول۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو کہا، اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ کہا لوں گا 5 کھجوریں لے لے زمین سمیت، کہا نہیں دیتا، 10 لے لے، نہیں لیتا۔ سودا بڑھتا چلا گیا، وہ انکار کرتا چلا گیا، یہ اصرار کرتا چلا گیا، تکرار بڑھتا چلا گیا۔ آخر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، جان چھڑانے کے لیے بندہ کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے، خان صاحب کہتے ہیں یہ 5000 کی کوٹ ہے، وہ کہتا ہے 500 لے لو، وہ 500 پہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ اس کے اس 500 میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھا جب بابا کا میں لے کے جاؤں گا، وہ کہتا ہے میں دیتا ہی نہیں۔ رزلٹ کیا نکلا؟ اس نے کہا اگر یہ بات نہ ٹیڑھی کھجور تو نے لینی ہے تو تیرے پاس جو باغ ہے نا، باغ سارے کا سارا باغ دے دے، پھر مجھ سے یہ ٹیڑھی کھجور لے لے۔ اور باغ پتہ کیسا؟ فارم ہاؤس، 4 دیواری بھی ہے،
मीठा कुआं भी है, उसी बाग के अंदर अबू दादा की फैमिली भी रहती है। एक दो नहीं, 600 खजूरें फल वाली उस बाग के अंदर लगी हुई। लोगों का बाग साल में एक मरतबा फल देता था, अबू दादा का बाग सारा साल ही फल देता था। फिर इससे आगे सुनिए, इससे आगे सुनिए, फिर बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह आपकी जुबान से माशाल्लाह बुलंद आवाज से निकलना शुरू हो जाएगा। जब आप रिजल्ट सुनेंगे, बेहतर है आप रिजल्ट सुनने से पहले ही अल्लाह का नाम, उसकी तकदीस, सुभान अल्लाह सुनते जाइए, और इंशाअल्लाह आखिर में आपको जन्नत का इसी अंदाज में अल्लाह की तौफीक से जो रसूलुल्लाह ने तोहफा अता फरमाया, वो इंशाअल्लाह आपको तोहफा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता किया हुआ आपको दे के जाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। क्या कहा वो बाग दे दे, ले ले टेढ़ी खजूर। अबू दादा रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मुझे यह सौदा मंजूर है। और पकड़ा से कैसा मंजर होगा कि वो एक टेढ़ी खजूर अभी आंधी आए गिर जाए। यकीन और ईमान की पुख्तगी सुनिए कैसी है, उसके फरमान के अंदर बरकत कैसी है। और पंजाबी के एक शायर ने कहा था ना कि सोने नबी दा फरमान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। सैयद रसूल सैयद लंबया, इमाम रसूल इमाम लंबया, अहमद मुल्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों को देखिए जिन्होंने इस दावत को कबूल किया, फिर आया, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें कैसी इज्जतों के ताज अता फरमाए कि दुनिया में भी आखिरत में भी अल्लाह ने जो इज्जत अता फरमाई, सारी कायनात की सारी मखलूकात में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को, उनके मानने वालों को इज्जत अता फरमाई, सारी कायनात के अंदर सारे बादशाह सलातीन मिल जाए, ईमान वालों, उसके मानने वालों, तुम इतने मजबूत हो, तुम्हारे ईमान का एक लम्हा तुम्हारे ईमान का खैर मिन दुनिया व मा फीहा, वो जमीन के सारे खजाने मिल करके आपके मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मतियों के एक लम्हे का मुकाबला भी नहीं कर सकते। उसने बार बार कहा छोड़, लगता तुझे समझ नहीं आई। आगे गए ना जब बाग के दरवाजे पे, तो उसे कहा एकदम रुक जा। उसने समझा शायद अंदाज बदल गया, और साथ ही जो दूसरा जुमला समझा सुना, हैरान हो गया, कहा रुक जा, वापस नहीं जाना, मैं सिर्फ अपने घर वालों को कहूं हम सामान उठाएं, फौरी तौर पर ले आए बाहर। और सामान उठाने से यह मतलब नहीं कि बाग की चीजें उठा के लाओ, जरूरियात के लिए जो चीजें नजर आएंगी उनको भी ले लेंगे। मैं अपने हाले खाना को लेकर के बाहर आ जाऊं, और बीवी को जाकर क्या कहा, अल्लाह वाली फौरी तौर पर निकल, फौरी तौर पर बाहर निकल। हुआ क्या, कहा इस सारे बाग के बदले मैंने अल्लाह के नबी से तेरी खजूर का एक सौदा कर लिया है, जो है ना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। नेक बीवी अल्लाह जिसे अता फरमा दे, उससे बड़ा कायनात में नसीबों वाला कोई कम ही हुआ करता है। उसने सुना ना जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, हदीस के अल्फाज है, क्या कहा, ये नहीं कहा कि ये कैसे मुमकिन है, एक तेरी खजूर के बदले ये सारा बाग, मीठा कुआं, घर भी गया, चार दीवारी भी गई, ये सारा का सारा दे दिया। तेरा जहन इस तरह कैसे चला गया, 100 फुतूर की बातें होती हैं। उसने क्या कहा, हदीस के अल्फाज हैं, वाबी हल बई, अल्लाह की कसम तूने बड़ा ही बेहतरीन सौदा कर लिया। जब बाहर आए ना गेट पे, दरवाजे पे खड़ा हुआ, कहा ये 600 खजूरों वाला बाग ले ले,
یہ سارا نظام سسٹم تیرا ہوا، چل جلدی سے اب وہ ٹیڑھی کھجور مجھے دے دے، اپنے لیے نہیں۔ یہی ہے رسول اللہ کا فرمان، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند فرماؤ۔ جب سنا نا کہ بھائی، اس نے کہا کہ لگتا ہے تجھے بات کی سمجھ نہیں آئی۔ کہا کس بات کی؟ کہا ایک ٹیڑھی کھجور کے بدلے سارا کچھ دے رہا ہے، تجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے سمجھ آ گئی، تجھے سمجھ نہیں آئی۔ ہوا کیا؟ کہا یہ تو چھوٹا سا سودا لیا تو نے، اس کام کے بدلے مجھے ساری زندگی تیری غلامی کرنی پڑتی، میرے بچے تیری خدمت میں ساری زندگی غلامی میں گزار جاتے۔ بات کی مجھے سمجھ آ گئی، تجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے جسے اللہ جنت کی کھجور عطا فرمائے گا اسے اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ نکلا نا باہر، سودا طے پا گیا، کھجور لے لی، یہ بڑا خوشی سے شاداں فرحاں آقا علیہ السلام کے پاس جا رہا ہے۔ یہ جا رہا ہے، ادھر سے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔
دوسری ایک روایت ایک دم ذہن میں آ گئی نماز کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جانصار ہیں، سارے کے سارے جانصار ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم، انہی میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بنایا۔ پھر کوفہ ہے، یہ گورنر ہے، آقا علیہ السلام کے جانثار سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور عمر کوئی عام ہستی نہیں، متمم الاربعین ہے۔ عمر وہ ہستی ہے جن کے بارے میں آقا علیہ السلام کی ازواج ارشاد فرماتی ہیں، قرآن مطلقہ ہمارے گھر میں قرآن ینزل فی بیوتنا ولکن راعی عمر، قرآن پڑھنا ہمارے گھر میں ہے مگر مطلقہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق۔ غیر مسلموں نے لکھا ایک اور عمر ہوتا یا عمر 5 سال زندہ رہ جاتا، وہ زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نظر آتا، اور وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، عمر تو بکریوں کا چرواہا نہ بن سکا، اونٹوں کا رکھوالا نہ بن سکا، اسلام کی وجہ سے آج صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو بھی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اگر عزت عطا فرمائی ہے تو اللہ نے اسلام کی برکت کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے۔ کیا کہا؟ تو بکریوں کا چرواہا نہ بن سکا، اونٹوں کا رکھوالا نہ بن سکا، اسلام کی وجہ سے اللہ نے تجھے وہ عزت عطا فرمائی ہے جو رائے تیری فرش پر ہوتی ہے، اللہ قرآن بنا کر رس سے نازل فرما دیتا ہے۔ حضرات سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آقا علیہ السلام کو فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، اگر آنے والا ہوتا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اندر وہ صفتیں موجود ہیں، وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو متمم الاربعین، آقا علیہ السلام دار ارقم کے اندر 39 ساتھیوں کے ہمراہ آقا علیہ السلام کے بیت اللہ کے پردے کے پیچھے سے جب قرآن پاک کا دل تبدیل ہو چکا تھا، پھر اور تبدیلی اس طرح آئی، نکلے گھر سے تلوار لے کر کے، انداز نہیں بدلا، تلوار لے کر کے نکلے، پھر جب اپنی بہن کے گھر میں گئے، سنا تھا جا کے قرآن پاک کی آیت پہ نگاہ پڑی، اننی انا اللہ لا الہ الا اللہ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، مزاج بدلا، انکار کا ہوا آیا، عمر آ رہا ہے، کائنات کے امام نے فرمایا وہ آ نہیں رہا، رب کی طرف سے بھیجا جا رہا، اور کسی شاید نے کہا نا وہ آیا ہے تو آنے دو، کروڑوں شخص نگاہوں پر وہ پہلے سا نہیں لگتا، بچھا دو پر کے راہوں پر، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ آئے دستک دی، امیر المجاہدین نے، امام المجاہدین نے آگے بڑھ کے خود دروازہ کھولا، جب سنا نا تلوار کا تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تلوار اس کے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ بہرحال نیت مزاج بدل چکا تھا، آئے دیکھا ساتھیوں کو، سونے اگر آپ نے رب سے مجھے مانگ کے لیا ہے تو آپ کی تھی تو اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، چلیے پھر چھپ کر کے آ گیا، بیت اللہ میں اعلیٰ اعلان، حق کی دعوت بیان کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے۔ پھر کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شجاعوں کا شجاع تھے، سب سے بڑے دلیر تھے، کائنات میں ان سے بڑا کوئی دلیر مانے چھنے نہیں، اور نہ قیامت میں ان سے بڑا کوئی دلیر آ سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے حسن کا اظہار فرماتے ہیں ساتھیوں کے حوالے سے، ارشاد فرمایا عمر جی کہ میرے ساتھی یہ مسکین یہ تھوڑے ہیں، کبھی بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھ ہونا یاد آتا ہے، کبھی عقبہ بن ابی معیط کا گلے کے اندر کپڑا ڈال کر کے زور سے کھینچنا، آقا علیہ السلام کی آنکھوں کا ابل کر کے باہر جانا،
فکبر عمر میں دار ارقم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دار ارقم کے اندر پھر جب رب کی تکبیر کا نعرہ لگایا نا، تکبیر کا نعرہ ہم بھی لگاتے ہیں کہ نعرہ تکبیر من کا کہتا ہے اللہ اکبر، عربوں کے اندر آج بھی مزاج ہے، ایک کہتا ہے تکبیر، دوسرے کہتا ہے اللہ اکبر، ایک کہتا ہے پھر دوسرا مرتبہ تکبیر، وہ کہتا ہے اللہ اکبر، یا دوسرا انداز ہے ہوگا، ایک مجمع سے جرأت و بےباکی سے کہتا ہے اللہ اکبر، تو مجمع بھی کہتا ہے اللہ اکبر۔ یہ قوت جب ملتی ہے رب کی تکبیر کا، توحید کا جب نعرہ لگاتے ہیں، ایک نعرہ اختتام میں لگاؤں گا، ایک نعرے کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، ایک نعرہ عرب والا، ایک پاکستانی والا نعرہ بعد میں لگاؤں گا، اب نعرہ میں لگاتا ہوں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب کی توحید کا نعرہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا، اپنی تلوار کو حمایت کیے ہوئے آئے بیت اللہ کے اندر ارد گرد پھیلے ہوئے کفار کے پتے پانی ہو جاتا ہے، لگتا ہے حالات بدل گئے، لگتا ہے زمین کا انداز تبدیل ہو گیا، لگتا ہے وہ عمر مرید بن گیا ہے، انداز عمر کا نظر آ رہا ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور کیا اعلان فرمایا، جس نے اپنی بیوی کو پیارا کرنا ہو، جس نے بچے کٹوانے ہو، میرے سامنے آئے، رو کر دکھائے۔ پھر بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھلوایا، علی اعلان محمد رسول اللہ کی رسالت و رب کی توحید کا نعرہ شان عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرات کیا ارشاد فرمایا، کہا جائیے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، کوفہ کے اندر جائیے، سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں کچھ لوگوں نے کچھ حدود لی ہیں، معلومات دے کر آئیے، جہاں بھی گئے ہر ایک نے ان کے حق میں گواہی دی۔ کوفہ کے زمانے میں ایک محلے کی مسجد تھی، اس مسجد کے اندر ایک شخص تھا اسامہ بن قتادہ، آیا کہنے لگا مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے، معاملات کے اندر درستگی نہیں، اور جو بد وقت نے آخری بات کہی وہ یہ تھی انہ لا یحسن یصلی، وہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، صحیح طریقے سے نہیں پڑھا۔ جب یہ خبر ملی نا، سیدھے گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور سعد بن ابی وقاص وہ نصیبوں والے ہیں، اشرف بشرہ میں بھی شامل ہیں، وہ نصیبوں والے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی جماعت میں خوش نصیب ہیں۔ جو بھی صحابی آیا اس نے کیا کہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی۔ آقا علیہ السلام تیر نکال کر کے سیدنا سعد بن ابی وقاص کو عطا فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نصیبوں والا بلوایا، بلوا کر کے دوسری باتیں نے کہا یہ چیزیں ٹھیک تھی، مجھے آپ نماز پڑھ کے دکھائیں۔ نماز جب پڑھی نا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی نماز ہمیں پڑھ کے دکھائی، ایسی ہی سکھائی۔ آقا علیہ السلام سے اتنا پیار کرنے والی ہستی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا حضرت ہوا کیا؟ آپ پہ 3 الزام تھے، وہ الزام غلط تھے، کس نے لگائے؟ اسامہ بن قتادہ نے، اور نماز ہی کی باری میں یہ بات پھر آگے چلتی ہے۔ شام سے ایک شخص آیا 80 سال کا، سفید ریش، جسم کالا ہو چکا، مدینے کی زمین کی رنگت کی انداز میں اس کا رنگ تبدیل ہو چکا۔ وہ شخص نا آیا ہے، اطلاع دی، 1 مہینے کا سفر، گرمیوں کا موسم، عرب کی گرمی، 80 سال کے بزرگ اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے تھک گئے، پیغام بھیجا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی زیارت کرنا چاہتا، ملنا چاہتا ہوں، تشریف لائے۔
دیکھا بزرگ بڑی عمر کا، تھکاوٹ کے آثار نظر آ رہے ہیں، حضرت کیسے تشریف لائے؟ زبان سے نکلا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی اتحیات سیکھی ہے، جو آپ نے رسول اللہ سے سیکھی ہے مجھے وہ اتحیات سکھا دیں، میرا سفر پورا ہو گیا، میں واپس چلا جاؤں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال پکار ہو گئے، داڑھی بھیگ گئی، کرتا بھیگ گیا، اور ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کرا دے۔ اب نام کیا وہی تو موجود نہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کا سرٹیفکیٹ کس وجہ سے مانگ رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا مجھے دیکھو اپنے پاس سے بات نہیں کہہ رہا، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے کو ٹچ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے منزلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ یہ تو پھر اتحیات سیکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نماز کا طریقہ تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے رسول نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، باتیں بتلا دی، پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ جی اس نے مجھ پہ 3 الزام لگائے ہیں، بخاری شریف پڑھو، علماء کرام سے پوچھو، کہا 3 الزام لگائے، اللہ میں اس شخص کے لیے 3 بار دعائیں کرتے ہوں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اب کسی نے کہا تھا نا کہ بات چھیڑ غریب رو دے گا اس کا مالک سنے گا تو جیسے ہی بول، اللہ اسے فقر و فاقہ کے اندر مبتلا کرتا، فتنوں کے اندر مبتلا کر کے رسید عمر دے دے۔ پھر کیا ہوا؟ کوفے کا مین گیٹ تھا، کوفے کا دروازہ، نبی کی نماز کے بارے میں یہ نماز اتنی کیسے نہیں پڑھتے؟ آج اگر آپ کو کہتا نا شریر گھوڑے کی دو کی طرح اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور اشارہ کرتا ہے رفع جہل کی طرف، آپ آمین کہیں سورۃ فاتحہ پڑھیں، انگاروں کا تذکرہ کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی نماز کو استہزاء مذاق کے انداز میں لینے والے سن کیا کہا؟ کوفے کے دروازے پہ سفید ریش بزرگ کھڑا ہوا، نوجوان لڑکیاں بالکل صحیح کھڑا ہوتا ہے، لڑکیاں آتی ہیں، کوئی اس کو پتھر مارتی ہے، کوئی جوتے اتار کے مارتی ہے، بابا جی یہ جوتے آپ کو کیوں پڑ رہے ہیں؟ پتھر کیوں پڑ رہے؟ ڈنڈے کیوں مارے جا رہے؟ کہا میرے ساتھ میرے وقاص کی بد دعا نہیں، میں نے نبی کی نماز کا استہزاء اڑایا، میں نے مذاق اڑایا تھا، اس نے کہا تھا فتنے، رذیل عمر، فقر و فاقہ، ساری اللہ کے ولی کی دعائیں پوری ہو گئی، سفید ریش وہ جس میں اللہ دعا کا نہیں فرماتا، اور سفید ریش جب دعا دیتا ہے جس کی عزت کی جائے سفید ریش کی گویا پھر رب کی عزت کی، اور جس نے صلہ رحمی کے ساتھ اپنے بزرگ کی عزت کی، احترام کیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نسخہ عطا فرمایا ہے جس جوان نے اس نسخے کو استعمال کر لیا، اس طریقے کو اختیار کر لیا، جب تک وہ بزرگ نہیں ہو جاتا اس طریقے پہ عمل کر لے جو رسول اللہ نے فرمایا۔ آپ یقین کیجیے منبر رسول پر کھڑا ہو جائے، مجمع کے سامنے اعلان کر دے، قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کی قسم کھا کر کے گواہی دے دے اور لوگوں کو کہہ دے میں نے نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا وہ طریقہ اس پہ عمل کر دیا ہے، اللہ کی قسم ہے مجھے جوانی میں موت نہیں آئے گی، جو جوانی عمل کر لے گا اسے جوانی میں موت نہیں آ سکتی۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، احباب حیران ہو گئے،
کہ جب موت کا وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آنی ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہونا. پھر یہ کیسے بنتا ہے جو قرآن ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے مجھے جوانی میں موت نہیں آئے گی؟ یہ نسخہ میں نہیں بتا رہا، یہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ نے نسخہ بتایا. وہ نسخہ کیا ہے؟ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ما اکرم شاب شیخا من اجل سنه الا قیض اللہ له من یکرمہ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو نوجوان اسے بزرگ کی عزت کرتا ہے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، پھر جب یہ جوان بوڑھا ہوگا بزرگ کی عزت کی اس کی بزرگی کی وجہ سے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب پھر یہ جوان بوڑھا ہوگا اللہ اس کے لیے ایسے جوانوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ کی رضا کے لیے اس کی عزت کرے. مفہوم معانی اللہ کی فضل سے یہی ہے. اور آقا علیہ السلام کی بات کا مذاق اڑانا استغفر اللہ معاذ اللہ. ایک وقت کو آقا علیہ السلام نے کہا نا تو آقا علیہ السلام وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے. آقا علیہ السلام نے اس سے نہ کھا. اس نے کہا پھر میرے پاس دوسرے سے کھانے کی توفیق نہیں. اللہ کے نبی کا تجھے توفیق نہ ملے. لوگوں نے اس کے ہاتھ کو لکڑی کی طرح سخت ہوتے ہوئے دیکھا پھر اس سے ہاتھ سے وہ چیز پکڑی نہیں جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ان کی دعوت کو اپنے انداز میں بیان کرنا، ان کے مطابق بیان کرو گے برکت کیا ہوگی؟ حدیث کو رسول اللہ کے لوگوں کے سامنے پیش کر دو، دنیا و آخرت میں اللہ چہرے کی رون کے واپس نہیں لے گا. آقا علیہ السلام نے ارشاد نصر اللہ عمران سمع منا حدیثا وبلغه، اللہ اس کے چہرے کو دنیا و آخرت میں تر و تازہ رکھے گا جو رسول اللہ کی حدیث کو سنتا ہے اور لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. سامنے سے بتا میں اپنی بات کو سمیٹوں چند منٹوں کے اندر. ہم لوگ دنیا داروں کو دیکھتے ہیں، ہم لوگ دین والوں کو دیکھتے ہیں. آقا علیہ السلام کی حدیث پر اللہ کی توحید پہ جو کمپرومائز نہیں کرتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. جو لوگ ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتے ہیں اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آقا علیہ السلام کے بے شمار ساتھی رب کی توحید کے لیے کٹنے کٹوا گئے، رب کی توحید کے لیے مارے کھائیں، کوئلوں کے پسروں میں ڈالا گیا، آگ کے کڑاہوں میں ڈالا گیا. رب کی توحید کو نہیں چھوڑا، محمد رسول اللہ کے طریقے کو نہیں چھوڑا. ذیوقار سامعین ایک صحابی رسول کی بات کر کے اپنی بات کی تکمیل کی طرف بڑھ. عبداللہ ابن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی 70 ساتھیوں کو لے کر کے اللہ کی توحید کے لیے رسول اللہ کے رسالت کے علاقے میں گئے. بادشاہ نے پکڑوا لیا، سمجھایا بجھایا